بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ ماہر محمد داؤد UK۔ میناروں کی وجہ سے 4 احمدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی، ستمبر 2022۔ احمدیہ ہال کراچی گزشتہ 50 سال سے احمدیوں کی مذہبی ضروریات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ عبدالقادر پٹیل کی درخواست پر پولیس نے تھانہ پریڈی کراچی میں 4 احمدیوں کے خلاف FIR 527/22 میں دفعہ 298 جیم اور بے اور دفعہ 34 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا، باہومان ضلع شیخوپورہ۔ گاؤں کے 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، وہاں پر 6 احمدی خاندان بھی آباد ہیں۔ سارے مکین آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ کچھ احمدی ایک گروہ کے ساتھ اچھے روابط رکھتے تھے۔ ایک انتہائی متشدد حملے کے دوران ان جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک گروہ کا آدمی زین علی عمر 20 سال مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق رائے ناصر احمد کو کچھ عرصہ کے لیے گاؤں چھوڑنا پڑا اور حال ہی میں ایک معاہدہ کر کے ان کو واپس گاؤں بلایا گیا۔ اس متشدد گروہ میں سے کچھ لوگوں کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، جنہیں یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ انہوں نے ایک مظاہرہ کیا اور احمدیہ مخالف نعرے لگاتے ہوئے ایک احمدی کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اس وقت غیر احمدی بھی موجود تھے۔ لوگوں نے ان کو اس جارحانہ رویے سے منع کیا، لیکن انہوں نے فارم ہاؤس پر موجود لوگوں پر پتھراؤ کیا۔ اس تیش دلانے والے عمل کے جواب میں وہاں پر موجود چند غیر احمدیوں نے ان مظاہرین پر گولیاں برسانی شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں ان میں سے ایک آدمی مارا گیا۔ تھانہ بھٹی نے 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 8 کو گرفتار کر لیا، ان میں سے 3 احمدی ہیں۔ پولیس نے FIR 579 میں دفعہ 249، 248، 324، 302 اور انسداد دہشت گردی دفعہ 7 کے تحت 7 مئی 2022 کو غیر احمدیوں اور احمدیوں پر مقدمہ درج کر کے رائے ناصر احمد، ان کے بیٹے رائے اسد ناصر اور کاظم حیات کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی پولیس نے مقامی صدر جماعت اور ایک احمدی معلم کو بھی گرفتار کر لیا، جن کے نام اس FIR میں درج بھی نہیں تھے۔ مخالفین نے اس واقعہ کو سوشل میڈیا پر مذہبی رنگ دے کر لوگوں کو احمدیوں کے خلاف متشدد کارروائیاں کرنے پر انگیخت کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا سربراہ مولوی سعد رضوی لاہور اس حملہ آور کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ اس کے بعد اس کو زبردستی قبرستان کے اس حصے میں دفن کیا گیا جو احمدیوں کے لیے مختص ہے۔ اس کے بعد مخالفین نے، جو زیادہ تر تحریک لبیک پاکستان والوں پر مشتمل تھے، مظاہرہ کیا اور احمدیہ مسجد پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مسجد کے 4 مینارے تباہ کر دیے اور واش روم کی چھت پر لگے ڈش اینٹینا کو بھی توڑ دیا۔ اس واقعہ کے بعد احمدی خاندانوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا۔ تحریک لبیک پاکستان کے پراپیگنڈا کے بعد پولیس نے واضح طور پر اپنا موقف بتایا ہے کہ یہ جھگڑا 2 گروہوں کے درمیان ذاتی نوعیت کا تھا، مذہب کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہ تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مقتول حملہ آوروں میں شامل تھا اور ان پر گولیاں اپنے دفاع میں چلائی گئی تھیں، اور احمدیوں نے تو کوئی گولی چلائی ہی نہیں، لہٰذا ان پر قتل کا الزام لگانا ہی غلط تھا۔ نوکری کے دوران ایک احمدی پر جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کی کوشش۔ سکھے کی ضلع حافظ آباد، جنوری 2022۔ ایک احمدی محکمہ انہار میں بطور محرر نوکری کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کو درخواست دی کہ مذکورہ احمدی نے انہیں تبلیغ کی ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر وہ احمدی نہ ہوا تو اس کو نوکری سے برخاست کروا دیں گے۔
ڈپٹی کمشنر نے درخواست اسسٹنٹ کمشنر کو بھجوا دی، جس نے فریقین سے معاملہ کے متعلق تحقیق کی۔ ایس ڈی او حافظ آباد نے اس معاملے کے متعلق بتایا کہ یہ دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے اور موصوف نے کبھی کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اسی طرح ان کے محکمہ کے دوسرے افراد نے بھی اس بات کی تائید کی کہ انہوں نے کبھی دفتر میں ایسی گفتگو نہیں کی۔ اس پر اسسٹنٹ کمشنر نے درخواست گزار کو کہا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت سے باز رہے، ورنہ اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسلامی القاب کے استعمال پر احمدیوں کو گھسیٹ کر تھانے لے جایا گیا۔ پیروچک ضلع سیالکوٹ، فروری 2022۔ محمد بلال نے 6 احمدیوں کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی۔ اس نے ان پر الزام لگایا کہ ان سب نے اپنے گھروں اور اپنی دکانوں پر آیات قرآنی، کلمہ اور درود لکھا ہوا ہے۔ اس نے درخواست میں لکھا کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود احمدیوں نے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اسلامی عبارتیں استعمال کی ہیں، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ آئین و قانون کے مطابق ایک جرم ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق احمدیوں کا اسلامی شعائر کا استعمال توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ متعصب شخص اس بات کو بھول گیا کہ یہ شاعر احمدی عقائد کا حصہ ہیں اور آئین سب کو اپنے عقائد پر عمل کی آزادی دیتا ہے۔ فریقین کو تھانے میں بلایا گیا اور احمدیوں نے اپنا موقف واضح کیا۔ پولیس نے کہا وہ اپنا آئندہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے بعد میں فیصلہ کریں گے۔ احمدیوں کو پولیس نے ناجائز طریق پر دھمکایا۔ چک 88، ضلع فیصل آباد، 14 جون 2022۔ گزشتہ کچھ عرصے سے معاندین احمدیت احمدی مساجد پر میناروں، محرابوں اور اسلامی تحریرات کے متعلق مختلف اضلاع میں پولیس سے رابطے کر رہے ہیں، جن میں فیصل آباد سرفہرست ہے۔ اسی ضمن میں پولیس نے تعزیرات پاکستان 298 بے کے تحت 19 فروری 2022 کو چک 88 کے احمدی بزرگان پر مقدمہ درج کر دیا۔ بعد ازاں پولیس نے مقامی احمدیوں کو تھانہ ڈچکوٹ میں بلایا اور احمدیہ مسجد سے مینار اور اسلامی تحریرات بشمول کلمہ طیبہ ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس پر احمدیوں نے کہا کہ وہ مینار اور کلمے کو ڈھانپ دیں گے، لیکن تھانے دار نے کہا کہ اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے۔ 14 جون کو پولیس نے مقامی صدر جماعت کو تھانے میں طلب کیا، جو ایک اور احمدی کے ساتھ تھانے گئے۔ پولیس نے احمدیوں سے ایک تحریر کا تقاضا کیا کہ احمدی مسجد کے متعلق زیریں عدالت کا فیصلہ مان لیں۔ احمدیوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے متعلق اپیل دائر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور چونکہ پولیس خود اس کیس میں ایک فریق ہے، لہذا پولیس کا یہ تقاضا ناجائز اور غلط ہے۔ پولیس نے ان کو دھمکایا کہ وہ ان پر 16 MPO کے تحت نقض امن کا مقدمہ درج کر دیں گے۔ پولیس نے ان کو تھانے میں بند کر دیا۔ پولیس نے مقامی احمدی صدر جماعت کو حراست میں لے لیا۔ تریگڑی ضلع گجرانوالہ، 17 جون 2022 سے ایک شخص مقامی صدر جماعت کے گھر کے باہر موبائل فون استعمال کر رہا تھا۔ انہوں نے اس شخص سے وہاں پر رکنے کی وجہ دریافت کی۔ بعد ازاں پولیس نے مقامی صدر کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاری کے عمل میں تحریک لبیک پاکستان سے متعلقہ عناصر پیش تھے۔ پولیس نے گرفتاری کا یہ جواز پیش کیا کہ موصوف کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے تھانے کے باہر ایک ہجوم کے اکٹھا ہونے پر ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ درخواست گزار نے کچھ بااثر لوگوں کی مداخلت کے باعث کیس واپس لے لیا، لیکن وہ ایک معاند احمدیت رانا اکرام اللہ اور اس کے ساتھ 20-25 آدمیوں کے دباؤ کی وجہ سے اپنے وعدے سے پھر گیا۔ چنانچہ 20 جون 2022 کو پولیس نے مذکورہ احمدی کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ احمدیوں کے خلاف عدالت میں ایک جھوٹا مقدمہ۔ چک 46، شمالی، ضلع سرگودا، ستمبر 2022۔ محمد اسلم کچھیلا کے داماد اسد اکرام کچھیلا نے 7 احمدیوں کے خلاف تعزیرات پاکستان 22 الف اور بے کے تحت سیشن جج کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا۔
اس نے ان احمدیوں پر مسجد کی مشابہت رکھنے والے میناروں، احمدیہ ترجمے والے قرآن کے نسخے اور حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا تحریر کردہ ایک کتابچہ رکھنے اور اسے تقسیم کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کروایا۔ اس نے الزام لگایا کہ احمدیوں نے ایک عمارت کو مسجد کی طرز پر بنا کر اور اس میں اشتعال انگیز مواد رکھ کر جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے فوجداری مقدمہ درج کرنے اور اس کے مطابق کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے پولیس کو تفتیش کر کے رپورٹ دینے کا کہا، جس پر پولیس نے رپورٹ پیش کی کہ مسجد کی تعمیر 45-46 سال پرانی ہے، جس پر 2 چھوٹے مینارے ہیں، نیز یہ کہ مسجد میں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اور اس میں اذان نہیں دی جاتی۔ مزید برآں مذکورہ احمدی کے خلاف پمفلٹ تقسیم کرنے کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہ ہیں۔ دوران تفتیش نہ تو درخواست گزار خود سامنے آیا، نہ ہی کوئی مقامی آدمی ان الزامات کی تائید میں سامنے آیا۔ اس درخواست میں جس کا نام موجود ہے، اس نے بیان دیا کہ اس کو اس کیس میں پیش کیے جانے والے بیان کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس کا نام اس کیس میں جان بوجھ کر اس کی مرضی کے بغیر شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرز کی درخواستیں پہلے بھی 2 پارٹیوں کی طرف سے دی جا چکی ہیں، چنانچہ اس درخواست کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ کام صرف جماعت احمدیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ذاتی نوعیت کے مقدمے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر احمدیوں کو تکلیف دینے کی کوشش۔ تھانہ شہر سلطان، ضلع مظفر گڑھ، پنجاب، پولیس نے 8 احمدیوں کے خلاف 9 ستمبر 2022 کو FIR نمبر 593 میں طاقت کے بیجا استعمال اور جائیداد کے معاملات وغیرہ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ معاملہ ایک احمدی کے گھر پر ناجائز قبضے کا تھا، جبکہ اس سے متعلق مقدمہ زیر سماعت تھا۔ جھگڑے کے باعث احمدیوں نے اس متنازع گھر کا قبضہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مخالف فریق نے بدنام زمانہ تحریک لبیک پاکستان سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا، جس پر انہوں نے تھانہ کا محاصرہ کر لیا، جس پر پولیس نے اس ہجوم کو مطمئن کرنے کے لیے 8 احمدیوں پر مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس نے ایک احمدی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پر چھاپہ مارا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھے۔ اس پر پولیس نے ان کے 80 سالہ بزرگ والد کو زیر حراست لے لیا۔ جب یہ معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گیا تو کچھ مقامی سیاستدانوں نے دخل اندازی کر کے احمدیوں کی حمایت کی۔ آج کل پاکستان کے صوبہ پنجاب میں احمدی ہونا بہت حوصلہ رکھنے کا متقاضی ہے۔